لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک بار پھر پوڈ کاسٹ میں استاذہ نگہت ہاشمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نشستوں میں ہم بہت ساری اہم چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں انہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی کہ الحمدللہ استاذہ کا ایک کثیر وقت ہمیں میسر ہو جاتا ہے اور ہم بہت سارے اہم موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ استاذہ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر ایک بار پھر۔ استاذہ کیونکہ ہم حج سیریز پہ بات کر رہے ہیں اور مسلسل ہم حج کے اسباق اور حج سے کیا مطلوب ہے اور حج ہماری پرسنالٹی میں کیا چینج لے کے آتا ہے اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، تو ایک زندگی کا بہت اہم اینگل کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ کہاں پر اس نے چلنا ہے، کہاں اس نے رکنا ہے، کہاں اس نے تھمنا ہے، یہ والی بات زندگی میں نہیں آ پاتی ہے۔ یعنی ٹریفک سگنلز جن علاقوں میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ کانشیسلی فالو کرتے ہیں، ٹریفک رولز کو کانشیسلی فالو کرتے ہیں، سگنلز کو بڑا کانشیسلی فالو کرتے ہیں، جو سوسائٹی میں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں ان سب اصولوں کو وہ فالو کرتے ہیں۔ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہاں پر، اور خصوصی طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ میٹروپولیٹن سٹیز میں لوگوں کا رویہ فرق ہوتا ہے اصولوں کو لے کر۔ آپ جتنا تھوڑا سا ان علاقوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہو، مجھے یاد ہے کہ گجرانوالہ میں جب ہمارا پہلا سگنل لگا تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ گرین پہ رکنے کے لیے چلنے کے لیے تیار تھے، نہ ریڈ پہ رکنے کے لیے تیار تھے۔ یعنی ایک اپنا مرضی ہی کیسا ہو گیا کہ ہمارے اوپر کوئی ڈسپلن امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسانی زندگی بھی کچھ ایسی ہے، انسان پہ کچھ چیزوں کی روک لگائی ہے اللہ رب العزت نے بھی، ہمارے اسلام نے بھی، لیکن انسان ہے کہ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، چلتا جا رہا ہے۔ تو ہم اس رویے کو بھی حج سے سیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر فائزہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی دے اور آپ کے فہم میں اضافہ فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ ایسا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، زندگی کیا ہے؟ رکنا اور چلنا۔ رکنا کہاں ہے، چلنا کہاں ہے؟ سیکھنا تو ابتدا میں ہی چاہیے، لیکن جب پیرنٹس نہیں سکھاتے، جب اسکول نہیں سکھاتا، تو ایسے افراد کی بہتات ہے معاشرے میں جو رکنے اور چلنے کو اپنی مرضی کے ساتھ نتھی کر لیتے ہیں کہ جب جی چاہا رک گئے اور جب جی چاہا چل پڑے۔ یعنی ہر چیز کا فیصلہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت، یہ دل چاہ رہا ہے یہ کرنا ہے۔ یعنی اس میں یہ کانسیپٹ تو بڑا کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں رکنے کو کہا ہے، کہاں چلنے کو کہا ہے، یا ہمارے معاشرے کے اصول کیا کہتے ہیں۔ تو یہ والی تربیت تو بڑی، اور آپ یہ دیکھیں کہ کائنات میں کتنی نشانیاں ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا دن میں آپ کی لمبی چوڑی مصروفیات ہیں، اور قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا کہ دن کو ہم نے کام کاج کے لیے بنایا اور رات کو آرام کے لیے۔ اس کا مطلب ہے رات کو رک جانا ہے اور دن میں چل پڑنا ہے۔ تو جب رات کو رکنا ہے تو اگر آپ لوگوں کی مصروفیات دیکھیں تو رات کو جاگتے رہتے ہیں اور دن میں سو جاتے ہیں، یعنی وہاں بھی کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے، یعنی روک نہیں لگاتے اپنے اوپر، نہ روک لگانا برداشت کرتے ہیں اور بلکہ اس کو انجوائمنٹ سمجھتے ہیں۔ سائنٹیفکلی پروون ہے اب کہ یعنی کون سا وقت ہے جب آپ کے خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، کون سا وقت ہے جس وقت آپ کے یعنی آپ کے اندر آپ کو نیند لینے کی ضرورت ہے، آپ کی رات کے نیند کا سائیکل کون سا ہونا چاہیے، تو وہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح سے کھانا بے روک ٹوک ہے، اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں تو میڈیسن کا استعمال بے روک ٹوک ہے، اس کے اوپر حکومتی پابندیاں نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح بے دریغ طریقے سے دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، اور ایون یعنی ڈاکٹرز کا دوائیاں لکھنا بھی بے روک ٹوک ہے ایسے ہی۔ اور اگر آپ زندگی کے مختلف فیلڈز میں دیکھیں، ممکن ہے سب لوگ اس بات کو محسوس بھی کریں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے اندر جھانک کے ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ بے روک ٹوک کام کہاں کہاں ہوتے ہیں، اور پیچھے اگر ڈاکٹر کا قلم رکتا نہیں میڈیسن لکھنے سے تو پیچھے موٹیویشن کیا ہے، فارماسوٹیکل کمپنیز کا کتنا دخل ہے، یہ بھی غور کرنے کی باتیں۔ اور زندگی تو انسان اسی طرح سیکھتا ہے۔ میں نے ایسے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے جو
اصولوں پر چاہے کوئی کتنی بڑی بات ہو جائے، کتنی بڑی ہستی ہو، لیکن اصولوں پر سٹینڈ کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر سگنل پہ رکتے ہیں، سٹاپ تو ہے نا. آپ اسی طرح سے سورج کو دیکھتے ہیں، دن میں روشن ہوتا ہے، رات کو یعنی شام میں ڈوب جاتا ہے، مغرب. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چلتا رہتا ہے. موسم آتے جاتے رہتے ہیں، سدا سردیاں نہیں رہتی، سدا گرمیاں نہیں رہتی، کبھی کے دن لمبے، کبھی کی راتیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اور اسی میں حکمت ہے. جب آپ دیکھتے ہو کہ کسی چیز کو روک لگا دی جائے تو اس میں اس کی حکمت کو ضرور تلاش کرنا چاہیے. آپ جب بچہ بیمار ہو تو اس پر روک نہیں لگاتے، ڈاکٹرز روک نہیں لگاتے کہ یہ فلاں چیز اب استعمال نہیں کرنی، اس دوران یہ اور یہ احتیاطیں ہیں. تو احتیاط کیا ہے؟ روک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لائف سٹائل دیا ہے نا، دین دیا ہے، اس میں ہمیں بتایا ہے کون سی چیز آپ کے کھانے کے لیے روک دی گئی ہے، کون سی چیز آپ کے پینے کے لیے روک دی گئی، کون سی چیز آپ کے دیکھنے کے لیے روک دی گئی، کن چیزوں سے سننے سے روک دیا گیا، کن چیزوں کو برتنے سے روک دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ حلال و حرام کیا ہے. حلال و حرام بھی بنیادی طور پر یہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روکی ہوئی چیزیں حرام، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روک ہٹا دینے والی چیزیں کہ یہاں یہ استعمال کر سکتے ہو. تو انسانی رشتوں میں حلال حرام ہے، کھانے پینے میں حلال حرام ہے، کمانے خرچ کرنے میں حلال حرام ہے. اسی طرح سے روک لگانے کا جہاں تک تعلق ہے تو یعنی بنیادی طور پر جذبات کے لیے بھی تو روک لگتی ہے کہ آپ جو کچھ اظہار کرتے ہو زبان کو روک لگاؤ گے، آپ جس طرح سے جیسچرز دیتے ہو آپ ان پر روک لگاؤ گے. آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کا غم، اس موقع پر کسی کی ڈیتھ ہو گئی، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، لیکن روک ہے 3 days، not more than 3 days. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے کس طرح سے 3 دن بعد کہا تھا مجھے ضرورت نہیں، لیکن میں خوشبو اس لیے لگا رہی ہوں سب کو پتہ چل جائے سوگ ختم ہو گیا. سوگ بھی تو روک ہے نا، کہ بس اتنے دن تک. ہاں بیوہ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کے لیے سوگ اس کا ہے، تو وہ روک کا اپنا ایک یعنی ٹائم پیریڈ ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، روک کو آپ یعنی ریئیکشنری ہو کے نہ دیکھیں، اس کو اپنے لیے رحمت کے طور پر دیکھیں. عام دنوں میں اس کے بارے میں لوگ مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں. حج میں آسانی ہو جاتی ہے. جیسے دیکھتی ہوں کہ اذان اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت دین ہے، 5 دفعہ دن میں اللہ تعالیٰ نے صرف اجر کا وعدہ رکھا ہے. ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو روک سکھانے کے لیے کتنا بڑا میکنزم دے دیا. بالکل. اور نماز میں جاتے ہیں تو اب تب بھی تو روک لگتی ہے نا کہ اب دنیا والوں سے کسی سے بات نہیں کرنی، اپنے رب سے باتیں کرنی. تو عام دنوں کے مقابلے میں حج کے دنوں میں انسان کے لیے بہت عمدہ طریقہ ہے روک سکھانے کا. آپ اپنے جب یعنی پہنچتے ہیں اپنے ایئرپورٹ پہ، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں لباس پر روک لگ جاتی ہے، اب عام لباس نہیں پہننا، احرام پہننا ہے. احرام پہننے کے بعد پھر روک لگ گئی، آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج شروع ہو گیا. اب نہ شہوانی گفتگو ہے، یعنی کمیونیکیشن آپ کی، اس میں آپ کو احتیاط برتنی ہے. آپ کو نافرمانی کے کام نہیں کرنے اور جھگڑا نہیں کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ تعلق میں. تو جہاں تک آپ کے فسوق کا تعلق ہے تو وہ تو انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی بھی، اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام ہو. لیکن جہاں تک کمیونیکیشن کا تعلق ہے نا، ظاہر ہے کہ یہ انٹر پرسنل ہوتی ہے. اور جہاں تک جدال کا تعلق ہے وہ بھی انٹر پرسنل ہوتا ہے. انسان ایک کے ساتھ جھگڑا کرے یا ایک کے ساتھ جھگڑا کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 3 طرح کی روک لگائی ہے. صحیح. اب اس کی وجہ سے پوری زندگی سنورتی ہے. بالکل. اور ہر جگہ پر آپ کو اس کا نفع بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن میں اگر ایسی چیزیں شامل ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے تو اس کی وجہ سے نیچرلی آپ کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. آپ کے جھوٹ پر روک ہے، آپ کی بدگوئی پر روک ہے، کیونکہ اللہ بدگوئی پر بات کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح سے
یعنی انسان جب زبان سے کسی کو طعنہ دیتا ہے، لعنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی نا. اسی طرح سے غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، روک لگا دی. بہتان لگانے سے روک دیا. اسی طرح سے اگر آپ روک کی بات دیکھیں تو آپ کے دل کے کتنے اعمال ہیں کہ آپ بدگمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجسس سے روک دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کسی کی ٹو لگانے سے روکا، تو کسی کا مذاق اڑانے سے روکا. تو ان سب پہ ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کہیں تو انفرادی طور پر انسان خود خراب ہو رہا ہوتا ہے، کہیں اپنے معاشرے کے اندر خرابی پھیلا رہا ہوتا ہے. تو روک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ اس کو سگنل کی وجہ سے فیل کر سکتے ہیں کہ ٹریفک ریگولیٹ ہوتی ہے، تو آپ زندگی کے لیے بھی دیکھیں، ریڈ گرین یلو یہ لائف میں بھی ہیں. تو یہ حج کے دنوں میں انسان سیکھتا ہے لباس پر روک لگنے سے، پھر اسی طرح سے جیسے گفتگو پر روک لگنے سے، اسی طرح سے انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں آپ کو اکٹھے رہنا ہے تو آپ کو کچھ احتیاطوں کو پیش نظر رکھ کے ایک دوسرے سے معاملہ کرنا. اور پھر روک اس اعتبار سے بھی لگتی ہے کہ اگر حج تمتع کرنا ہے تو آپ کو روک جو ہے نا آپ کی چھوٹی تھی، کہ آپ کا وہ ٹائم پیریڈ جو تھا وہ صرف عمرے کا تھا. اب احرام اتر گیا، پابندی ختم، روک ختم ہو گئی. لیکن جس نے حج قران کا ارادہ کیا وہ تو جب تک حج ختم نہیں ہوتا اس کے لیے روک ذرا لمبی ہو گئی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جیسے رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو روک لگ گئی نا، جس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور مغرب تک یہ روک لگی رہی، پھر مغرب کے بعد جیسے بھی کھانا چاہیں. تو اس روک کا نفع ہم انجوائے کرتے ہیں نا، اس کو دیکھتے ہیں کہ انسان کیسے یعنی گاڈ کانشیسنس آتی ہے اس کے اندر، گاڈ فیئرنگ ہو جاتا ہے انسان جس وقت روزہ رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی دل کے اندر آتا ہے. اسی طرح سے جیسے یعنی انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کلام ہوتا ہے، مناجات ہوتی ہیں، اس کی بڑائی کا سلسلہ ہوتا ہے. سلام تک یہ روک جاری رہتی ہے، سلام کے بعد اوپن ہو جاتا ہے. تو حج کے دنوں میں اس روک کی وجہ سے انسان یعنی اپنی زبان پر قابو پانا سیکھتا ہے، اپنی نظروں کو بچا کے رکھتا ہے، اپنے کانوں کو بچا کے رکھتا ہے، اپنے اعضاء کے حوالے سے کانشیس ہو جاتا ہے، اپنے ارد گرد والوں سے تعلقات کے حوالے سے کانشیس ہوتا ہے. اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اگر اس بات کا ارادہ کر لے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ارادہ تبھی ہوتا ہے جس وقت انسان کو پتہ چلے اس کی مجھے ضرورت ہے، اس کی ضرورت، اور یہ کتنی امپورٹنس ہے آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں، اس بات کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. میں تو یہ استاد سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ اب جو ہم بچوں کو بھی براٹ اپ کرتے ہیں تو وہاں پر روک لگانے کا کانسیپٹ جو ہے، نہیں کچھ نہیں کہنا، نہیں اسپیس دو، نہیں ہونے دو والا کانسیپٹ بہت زیادہ ہو گیا. دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو ہماری ڈائریکٹر تھیں، دین اور ڈائریکٹر تھیں، وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہمیں پڑھاتی تھی، چائلڈ سائیکالوجی انہوں نے ہمیں پڑھائی. تو وہ کہتی تھیں کہ میں بہت حیرت زدہ ہوں ان ماں باپ پہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں سکھاتے، کیا کرنا ہے اور کس چیز سے روکنا ہے. کہتی میں کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے، اب وہ مہمان جو آئے ان کا بچہ بہت شرارتی تھا، اس نے کوئی چیز کھینچ کے ہماری ٹی وی کی اسکرین توڑ دی. اب پیرنٹس کا طرز عمل کیا ہے، وہ بچے کی طرف گئے اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں. یعنی انہیں اس بات کا بالکل احساس نہیں کہ بچے کی غلطی پر یہ اس کو آپ پنش کر ریوارڈ دے رہے ہیں، ریوارڈ دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا. اور بچہ فوراً جو ہے وہ پھر سمپتھی گین کرتا ہے اور پھر نیکسٹ اٹیک مارتا ہے الٹا. جی تو اس کی وہ چیز اور بڑھتی چلی جاتی ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی بچے تھوڑا سا سلو بچہ ہو تو ماں باپ اسے اور زیادہ شیلٹر دیتے ہیں. تو روک لگانے کا جو عمل ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور اس کا یا جو مائیں روکتی ہیں یا جو بڑے روکتے ہیں، کوئی بھی پھوپھی چچا خالہ دادا دادی تو کہتے ہیں آپ تو ہر وقت روکتے ہی رہتے ہیں. یا یہ ایک جملہ کامن ہے ہمارے گھروں میں کہ ہر وقت آپ روکتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. جی اچھا، دوسری مثال میں دینا چاہوں گی زاویے کی. اشفاق احمد ماشاء اللہ، یعنی انہوں نے جو لکھا لوگوں کے بڑے کام آیا. تو انہوں نے کوئی فرانس میں وزٹ کیا کسی کے گھر میں، تو انہوں نے ایک سٹوری لکھی تو مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں کھانے پہ بیٹھا تھا، اٹالین جوڑا تھا جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم کھانا کھا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ بچے بھی تھے، بہت ایٹیکیٹس، ٹیبل مینرز کا بہت خیال، اور بڑا
یعنی فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہوں گے ظاہر ہے. تو اسی اعتبار سے یعنی بچوں کے حوالے سے وہ بڑے پراؤڈ تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی. کہتے ہوا یہ کہ بچے نے جو ہے وہ کوئی چیز کھائی تو اس کو جو ہے وہ اتنی زور سے کوئی چیز ماری چھری کانٹے کے ساتھ کہ وہ اچھل کے جو ہڈی وہ اشفاق احمد کے چہرے سے ہوتی ہوئی کپڑوں پہ گر گئی. ظاہر کپڑے بھی خراب ہیں اور چہرے پہ بھی لگی ہے اور چوٹ بھی لگتی ہے. تو ماں باپ جو ہیں انہیں اس بات کا نہیں تھا کہ مہمان کے ساتھ کیا ہوا, انہیں یہ تھا کہ بچہ اس بارے میں اس کو وہ ہرٹ نہ ہو جائے, پریشان نہ ہو جائے. اچھا اب یہ کہ وہ ٹائم تھا نا اسے سکھانے کا, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں پہ دباؤ نہیں ڈالتے, یہ خود لرن کرتے ہیں. خیر ابھی بات ہو رہی تھی, اتفاقاً اس جوڑے کو کام پڑ گیا, وہ باہر گئے. تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, میں نے کہا کہ اب آپ تو بچوں کو سکھاتے نہیں سکھاتے, میں نے ایک ادھر سے لگائی ایک ادھر سے لگائی اور بچے سہم کے بیٹھ گئے. جب وہ واپس آئے تو بچے بہت طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے دیکھیں جو ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بچوں کو کہنا نہیں چاہیے کچھ, تو یہ دیکھیں کہ ہماری تربیت کا کیا نتیجہ. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا یہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا کہ کس چیز کا اثر ہوا. میں یہ تو نہیں کہتی کہ بچے کے چہرے پہ تھپڑ لگائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, لیکن روک لگانا اور غلطی کا احساس دلانا اور اس غلطی پر ایکسکیوز کرنا سکھانا. آج کے بچے کو دیکھے, بڑے کو دیکھے, ایکسکیوز نہیں کرتے لوگ, نہیں کرنا چاہیے, معافی نہیں مانگنا چاہتے, اپنی غلطی تسلیم اس لیے نہیں کرتے معافی مانگنی پڑے گی, معافی نہیں مانگنا چاہتے. تو یہ زندگی کی کتنی بڑی ضرورت ہے. کہیں تو رکیں, کہیں تو کسی دائرے کسی ضابطے کے اندر لے کے آئیں. باؤنڈریز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے ریلیشن شپ میں, گفتگو میں, معاملات میں, دیکھنے میں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی باؤنڈریز تو طے کی ہیں کہ آپ کی باؤنڈری کیا ہے, حدود اللہ کیا ہیں. یہی ہے نا کہ یہ اللہ کی حدیں, یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک روک دیا, تو اس سے آگے نہیں جانا. تو حج میں چونکہ دنوں کی بھی روک ہے, وقت کی روک ہے, آپ کو جب عرفات میں رہنا کس وقت تک رہ سکتے ہیں. آپ مغرب اور عشاء کی نماز اور عرفات میں ادا نہیں کر سکتے, بھلے سے آپ کو آدھی رات ہو جائے عرفات میں. اول تو رہنا ہی نہیں, لیکن خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایشو ہو سکتا ہے. آپ نے واپس مزدلفہ پہنچنا, مزدلفہ میں ہی آپ نے نمازیں ادا کرنی ہیں مغرب اور عشاء کی. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں ادا کریں گے, اور خواتین بچے پہلے بھی جا سکتے ہیں, پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ حج کے دن کے جو اعمال ہیں صرف ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روک نہیں ہے کون سا عمل پہلے ہو جائے کون سا بعد میں. 4 اعمال یوم النحر کو پہلے بھی ہو جائے بعد میں ہو جائے کوئی حرج نہیں, کیونکہ رسول اللہ کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اتنی جب بھیڑ ہو تو نیچرلی ہر ایک کا ایک وقت میں کام کرنا پاسبل بھی نہیں ہوتا, تو اس میں بڑی حکمت تھی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ مینا میں بھی روک لگائی نا کہ 2 یا 3 راتیں مینا میں گزارنی ہے یا کچھ وقت گزارنا ہے, تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا رہنا تو آسان ہے ہوٹل میں, لیکن رہنا مینا میں ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی مرضی چھوڑ کے رکنا سیکھتا ہے. تو یہ جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے, یہ بات جو ہے وہ وہاں جا کے سمجھ آتی ہے کہ جس کا حکم دیا وہ کرنا ہے, جس سے روکا اس سے رکنا ہے. اور یہی زندگی ہے, زندگی میں بھی کچھ کاموں سے رکنا ہے اور کچھ کام کرنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. اور حاجیوں کے لیے دعا ہے کہ حاجی رکنا سیکھ کے آئیں, اور کہاں چلنا ہے چلنا, ان احکامات پہ چلنا سیکھ کے آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق آمین. اور استاذہ یہ زندگی کی بہت بڑی بات ہے کہ انسان اگر اس بات پہ آ جائے تو ساری زندگی سدھر جائے, اور آخرت انشاءاللہ کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں چلنا ہے. اور رکنا اور چلنے کا ڈیسیژن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جہاں چلنے کا حکم ہے وہاں چلنا ہے انشاءاللہ, اور جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں رکنا ہے. بہت شکریہ استاذہ, جزاک اللہ خیر. بس انشاءاللہ یہی کوشش کرنی ہے کہ جہاں روک لگانے کا حکم ہے وہاں رک جانا ہے, اور جہاں اللہ نے چلنے کے لیے کہا ہے وہاں چلنا ہے. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم